بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قضاء عمری پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ قضاء عمری کی نیت کیسے کرنی ہوگی اور اسی طرح ایک دن میں کتنی قضاء نمازیں پڑھ سکیں گے۔ قضاء نمازیں ایک دن میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی، قضاء نماز کس وقت پڑھنی چاہیے اور کس وقت میں قضاء نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ بہت سی قضاء نمازیں ہیں تو وہ ان قضاء نمازوں کو کیسے ادا کرے، اس بارے میں فقہائے کرام نے کیا کیا تخفیف بیان کی ہے، یہ سارے مسائل اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ ان کو سمجھ کر آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جتنی بھی آپ کے ذمہ قضاء نمازیں ہیں ان کو پہلے آپ یاد کر لیں۔ اس کے متعلق فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے اب تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن اسے اب توفیق نصیب ہو رہی ہے، وہ اپنی ان قضاء نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی قضاء نمازیں اس کی بنتی ہیں وہ ان کو کاؤنٹ کر لے۔ لیکن اگر اسے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ کب بالغ ہوا تھا تو اس بارے میں علماء کرام کا بیان ہے کہ اگر تو وہ عورت ہے تو وہ 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو وہ 12 سال سے اپنی قضاء نمازوں کا حساب لگائے اور اس حساب سے اب تک اس کی جتنی بھی نمازیں بنتی ہیں وہ ان کو شمار کرے اور پھر ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ تو تھا مسئلہ قضاء نماز کیسے کاؤنٹ کریں۔ اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قضاء نمازوں کی نیت کیسے کرنی ہوگی۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ قضاء نمازوں کی نیت جب بھی کرنی ہے تو اس میں یہ نیت ضرور کرنی ہے کہ میں اپنی سب سے پہلے قضاء ہونے والی نماز کی نیت کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ فجر کی نماز کی نیت کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس طرح سے نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلی قضاء ہونے والی فجر کی نماز کی۔ اسی طرح جب ظہر کی نیت کریں تو اس میں بھی ایسے ہی کہنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضاء ہونے والی ظہر کی نماز کی، سب سے پہلے قضاء ہونے والی عصر کی نماز کی، سب سے پہلے قضاء ہونے والی مغرب کی نماز کی، سب سے پہلے قضاء ہونے والی عشاء کی نماز کی۔ اسی طرح سب سے پہلے قضاء ہونے والی وتروں کی نماز کی نیت کرتا ہوں۔ یعنی جب بھی نماز کی نیت کرنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی نماز ہے تو اس میں سب سے پہلے قضاء ہونے والی یہ ضرور کہنا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذمہ جو پہلے والی قضاء نماز ہوگی وہ تو آپ ادا کر لیں گے، اب اس کے بعد والی جو نماز ہوگی وہ آپ کی سب سے پہلے قضاء ہونے والی بنتی جائے گی۔ اب یہ تو تھا مسئلہ نیت کیسے کرنی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ قضاء نماز کو کس وقت پڑھنا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ قضاء نماز جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لیں تاکہ آپ اس فرض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ اب قضاء نمازیں کس وقت میں پڑھنی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ 3 مکروہ اوقات ہیں کہ جن میں آپ قضاء نماز یا پھر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، وہ 15-20 منٹ کا وقت مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر زوال کا وقت، یعنی جب سورج سیدھا سر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت پر 15-20 منٹ کے دوران کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ایسا ہوتا ہے جو مکروہ ہوتا ہے، اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے علاوہ جب آپ چاہیں قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اور بعد دونوں اوقات میں قضاء نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر سے پہلے بھی اور عصر کے بعد بھی قضاء نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر، مغرب اور عشاء۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ قضاء کی نمازیں کس وقت میں ادا کریں۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قضاء نمازیں ایک دن میں کتنی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک دن میں جتنی قضاء نمازیں ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی پابندی یا قید نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں اتنی ہی نمازیں قضاء کریں گے، اس بارے میں کوئی بھی قید نہیں ہے، بلکہ آپ چاہیں تو ایک دن میں 50 نمازیں بھی قضاء ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ ایک دن میں کتنی قضاء نمازیں پڑھنی ہے۔
ایک اور مسئلہ کہ قضا نماز بالکل مکمل ادا کرنی ہے، یعنی سنتے اور نوافل بھی قضا کرنے ہوں گے، یا پھر صرف فرائض کی قضا کریں گے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ قضا نماز صرف فرض اور واجب ہی ادا ہوتے ہیں، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ اب فرض کریں کہ آپ نے ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنی ہے، تو وہ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ آپ نے 20 رکعت پڑھنی ہوگی۔ 2 رکعت فجر کے فرض، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے فرض، اور اسی طرح جو 3 وتر واجب ہیں ان کی بھی قضا ادا کرنی ہے۔ اس طرح سے یہ ٹوٹل 20 رکعت ہو جائیں گی، یعنی ایک دن کی اگر آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی 20 رکعت بن جائیں گی۔ مطلب یہ کہ فرائض اور وتر واجب کی قضا کریں گے، جبکہ سنت اور نوافل کی قضا نہیں کریں گے۔ اب یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص کی بہت ساری قضا نمازیں ہیں، یعنی ایسا شخص کہ جس کی 1 یا 1.5 سال کی قضا نمازیں ہیں، تو وہ انہیں ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنی زیادہ قضا نمازوں کا سوچ کر اس کا دل مائل نہیں ہو رہا کہ اتنی زیادہ قضا نمازیں میں کیسے ادا کروں گا۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے تخفیف بیان کی ہے کہ وہ شخص اس تخفیف کے ساتھ اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ ویسے افضل تو یہی ہے کہ جس طرح مکمل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقہ سے قضا ادا کریں، مگر اس بارے میں علماء کرام نے چند تخفیفیں بیان کی ہیں کہ ان تخفیفوں کے ساتھ بھی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب وہ تخفیفیں کون کون سی ہیں؟ پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں جو 3 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے کہ سبحان ربی العظیم، یہاں پر جس کی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں وہ 3 کے بجائے 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طرح سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، تو اس میں بھی 3 کے بجائے 1 مرتبہ پڑھ لے تو کافی ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جب آپ رکوع میں مکمل جھک جائیں تب 1 بار تسبیح پڑھیں، پھر تسبیح مکمل پڑھ کر رکوع سے سر اٹھائیں۔ اسی طرح سجدے میں بھی جب اطمینان سے پہنچ جائیں اس کے بعد پھر تسبیح شروع کریں، اور سجدے کی حالت میں تسبیح مکمل کر کے سجدے سے سر اٹھائیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع میں پہنچے ہی نہیں اور اسی طرح سجدے میں بھی پہنچے ہی نہیں اور تسبیح پڑھ کر اوپر اٹھ جائیں۔ اس طرح سے آپ کا نہ تو رکوع ہوگا اور نہ ہی سجدہ ہوگا۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ جب ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے، تو یہ دوسری تخفیف ہے۔ یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، اس طرح سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ جب ہم آخری قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن اس حوالہ سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہیں وہ جب آخری قعدہ میں تشہد کے لیے بیٹھے تو وہ تحیات پڑھنے کے بعد مکمل درود اور دعا پڑھنے کے بجائے صرف اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا پڑھ کر سلام پھیر لے۔ اس طرح سے بھی اس شخص کی نماز ادا ہو جائے گی۔ محترم سامعین، یہ تھیں وہ تخفیفیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کے ذمہ جتنی بھی قضا نمازیں ہیں جلد از جلد انہیں قضا ادا کر لیں تاکہ آپ اس فرض سے بری ذمہ ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔